تب سیالکوٹ کی بیٹی نوشین افتخار کو انصاف دیا اسی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے. اسی قابل احترام چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے رات کو 3 بجے چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب کو مراسلہ جاری کیا رزلٹ روکنے. آر پہنچے یہاں 20 پولنگ سٹیشن تھے. دیکھیں یہ تو آپ کو اب بھائی صاحب بتائیں گے. بہرحال 4-5 دن گزر چکے ہیں, خواجہ آصف کی طرف سے یا اس کی ٹیم کی طرف سے ایک فارم 45 سامنے نہیں آیا. ہم پبلک کر چکے ہیں, ہم میڈیا کو دے چکے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو یہ امتحان ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا. 25 کروڑ لوگ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اگر سیالکوٹ کی ایک بیٹی جو کہ نون لیگ سے جس کا تعلق تھا نوشین افتخار کا, اس کو انصاف دے سکتے ہیں, اس کا الیکشن سیٹ اسائیڈ کر کے دوبارہ پول کروا سکتے ہیں, تو چیف الیکشن کمشنر صاحب میں پاکستان کے سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ میری ماں کے حلقے N71 کا دوبارہ پول کروا دیں. میں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنی ماں کا وہاں تیار ہوں. بے شک نون لیگ کی حکومت قائم کر دیں پنجاب میں مرکز میں, اس میں الیکشن لڑیں گے, لیکن خدارا 5.5 لاکھ ووٹر کی توہین نہ کریں, لیکن مذاق نہ بنائیں اس چیز کو. لیکن جو کنڈکٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کا, آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو وہ انصاف یہ دیکھیں آج 4 بجے وہاں ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں. ہاں الیکشن کمیشن میں, اور مجھے خوشی ہے کہ 2021 میں جو سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنا فیصلہ سیالکوٹ ڈسکا الیکشن میں دیا تھا, اب میری ماں یہ قوم دیکھے گی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کیا اسی سیالکوٹ کی ایک ماں آج ان کے وہاں الیکشن کمیشن میں جا رہی ہے 4 بجے, اس کے ساتھ انصاف کریں گے. بھائی آپ کی آج کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ سیاست میں قدم رکھ دیا. میرے سیاست میں صحیح پوچھے نا تو سیاست میں مجھے میری ماں نے فارغ کر دیا. میری ماں ماشاءاللہ اتنا پیار لوگ کر رہے ہیں, میں نے خود ووٹ اپنی ماں کو دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ میری والدہ کہنے کے بعد میری کوئی گنجائش ہے. جب کبھی فیصلہ کروں گا, میرا کوئی موڈ نہیں ہے, کوئی میں سیاست میں آنا چاہتا. میں بطور ایک ووٹر اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور دوسرا میں نے سیالکوٹ کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے, میں نے ان 5.5 لاکھ ووٹر سے وعدہ کیا کہ میں ان کا وکیل بن کے دکھاؤں گا, میں ان کا ترجمان بن کے دکھاؤں گا, میں ان کا سپوکس پرسن بن کے بتاؤں گا. اس لیے دیکھیں جس طرح کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آگے تو کوئی ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے گا. یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ فارم 45 جو الیکشن لاز کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے چینلز نے رات کو 99% ووٹ کے اوپر 1,31,000 ریانہ ڈار 82,000 خواجہ آصف, اور پتہ کیا چلتا ہے جی رزلٹ ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں تو پھر انصاف کرنا ہوگا. پھر وہ تمام آپ کے خیال میں پورے پنجاب میں نون لیگ نے کتنی سیٹیں لی ہوں گی؟ دیکھیں نون لیگ نے مجھ سے اگر پوچھیں تو میاں صاحب اگر قوم کے سامنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے 10 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی, 10 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی. آپ کیوں سمجھتے ہیں کیوں انہوں نے ڈیلے کی؟ اسی لیے ڈیلے کی نا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا میں فارغ ہو گیا ہوں. اب کم از کم جو جس کانسٹیچوئنسی سے ہے وہ اپنی لڑائی لڑے. ہم یہاں آئے ہیں سیالکوٹ کی لڑائی لڑنے. وسیم قادر صاحب شامل ہوئے ہیں, دیکھیں یہ تو ابھی بہت کوئی سامنے آئے گا. دیکھیں وقت کے ساتھ بہت کوئی سامنے آئے گا. سیالکوٹ کے 4 کردار ہیں, خواجہ آصف, ڈی پی او حسن اقبال جسے میں بچر آف سیالکوٹ کہتا ہوں. جس طرح گجرات میں نریندر مودی نے مسلمانوں کا اتصال کیا, قتل عام کیا, اس طرح ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے, گھر توڑے ہیں, بہنوں بیٹیوں ماؤں کے سروں سے اس نے دوپٹے اتارے ہیں. آدھی رات کو جا کر جیلی مقدموں نے سیالکوٹ کے نوجوانوں کو اٹھایا ہے. یہ بچر آف سیالکوٹ ہے حسن اقبال. اس کے بعد آر او جو کہ ADCR ہے سیالکوٹ کا اقبال, مرکزی کردار ہے یہ دھاندلی کا. 48 گھنٹے لگائے ہیں اس نے فارم 45 جاری کرنے میں, صرف 358 پولنگ سٹیشن کے 358 پیپر کٹھے کرنے تھے. 1 منٹ دیکھیے سر. ایک سیکنڈ. ڈی آر او ذوالقرنین جس نے پریزائڈنگ آفیسر بھیجے خواجہ آصف کے گھر, جس نے پوسٹر پھڑوائے, جس نے پریشرائز کیا پریزائڈنگ آفیسرز کو کہ خواجہ آصف کو جتوانا ہے. اور یہ وہی آر او ہے, میں بتانا چاہتا ہوں, آر او جس نے 10 مرلے زمین میری ماں کے نام پہ نکالی. اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے. یہ تمام سول سرونٹس, میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, میری ماں پٹیشن داخل کرنے لگی ہے, ان کے خلاف پوری انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے, اور قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں یہ ڈی پی او حسن اقبال کو
اور یہ جو RO وہاں سیالکوٹ میں اقبال بیٹھا اور DRO, یہ ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی. ہمارے پاس اتنے واضح ثبوت ہیں. یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں, 50,000 ووٹوں سے ایک شخص ہار چکا ہے الیکشن اور اس کو جتوا دیا گیا ہے. اب جس نے بھی جتوایا ہے یہ سامنے آنا چاہیے. ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میں نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے خواجہ آصف, لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اب میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے جو 5.5 لاکھ ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے, تہذیب کی گئی ہے, میں ان کے لیے یہاں ہائی کورٹ پہنچا ہوں اپنی ماں کے ساتھ. الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے خواجہ آصف اور اس کے حواریوں نے مل کے سیالکوٹ میں, اس کا احتساب بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا. اور اگر خواجہ صاحب فارم 45 لے کے آ جاتے ہیں سامنے اور پھر بھی اگر نتائج آپ کے خلاف آتے ہیں بھائی جان, اور فارم 45 تو انہوں نے بنا لی ہیں. ہاں اب بات سنیں, فارم 45 ہمارے پاس بھی ہیں, فارم 45 جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے پاس بھی ہیں, فارم 45 وہاں لبیک کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس بھی ہیں, 2-3 اور جماعتوں کے کھڑے ہیں. اور بھائی ان کے سائن کہاں سے لاؤ گے, ان کے پولنگ ایجنٹس کے سائن کہاں سے لاؤ گے؟ اور دوسرا, انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس اوریجنل, فرانسک ہوگا, انٹرنیشنل لیبارٹری سے کروائیں گے. یہ خواجہ آصف قومی مجرم ہی نہیں ہے, یہ سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کا بھی مجرم ہے. اس نے انسلٹ کی ہے ووٹرز کی, اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پہلے معاملہ تھا چلیں ہمارے گھر کو توڑا گیا, FIRs کاٹی گئیں, جیلوں میں ڈالا گیا, وہ ہمارا ایک انڈیویجول معاملہ تھا, وہ ہمارے خاندان کا انفرادی معاملہ تھا. لیکن اس ڈاکو ووٹ چور خواجہ آصف نے یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے, سیالکوٹ کے لوگوں کے ساتھ مذاق کی ہے, تہذیب کی ہے, اس کا اسے حساب دینا ہوگا. عثمان بھائی میرا کوشچن یہ تھا, وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے آپ کو سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ میری جان, جب زندگی میں کبھی عدالت بلائے گی تو میں ضرور جواب دوں گا. آ جاؤ ادھر, آ جائیں کیمروں پہ, آ جائیں کیمروں پہ سر, 2 منٹ.